अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड पे मोहम्मद फखर में खुशामदीद। जनाब अलकादर ट्रस्ट केस में नैब का गवाह सामने आ गया है और जनाब इमरान अहमद खान नियाजी के लिए घबराने का हकीकी मानों में वक्त शुरू होने वाला है, क्योंकि इस मौके पर जब नैब का गवाह अहम तरीन केस के अंदर सामने आया है तो इमरान खान साहब उस गवाह के बारे में कोई इल्ज़ाम आयद नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि जनाब ये जो गवाह है ये करप्ट है, ये नहीं कह सकते जनाब ये गवाह बिका हुआ है, ये नहीं कह सकते कि जनाब इस गवाह को ताकतवरों ने जो है वो ख़ास तौर पर प्लांट किया है मेरे ख़िलाफ़। वो इस बात का भी इजहार नहीं कर सकते कि जनाब ये वाला जो गवाह है ये टाउट है, ये डर्टी है, इन्हें मेरे ख़िलाफ़ किसी तरह की कोई साजिश की है। और इस गवाह के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब की खुसूसी हदायत पर सोशल मीडिया टीम भी मुतहरक नहीं हो सकती और इस गवाह के बारे में जनाब सोशल मीडिया टीम भी किसी तरह का कोई ट्रेंड बनाने की जुर्रत, ताकत या हिम्मत ही नहीं रखती। और इस ट्रेंड अगर बनाने के लिए सोशल मीडिया टीम को कह भी दिया जाए तो वो हैरान कम और परेशान ज़्यादा होगी। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि जनाब नैब के हत्थे ऐसा कौन सा गवाह आ गया है और नैब इस गवाह को किस तरीके से इस्तेमाल करेगी। और सबसे बढ़कर ये कि इस गवाह का जो नैब ने आइडेंटिफाई किया है और उस गवाह की जो गवाही है उसको रिकॉर्ड करने का भी ऐलान कर दिया है, तो ये गवाही जनाब किस तारीख को रिकॉर्ड की जाएगी और क्या ये गवाह नैब के सामने पेश होगा, बड़ी ही इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त है। बड़ा ही ऐसा मोमेंट आ गया है जो इमरान खान साहब के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होने जा रहा है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूँगा, लेकिन उस गवाह की जो नैब के सामने पेश होने जा रहा है और नैब को अपनी जो गवाही है वो रिकॉर्ड कराने जा रहा है, उसकी कुछ खासियतें या कुछ खसूसियात आपके सामने बयान करना भी ज़रूरी है। और उसके नतीजे में आपको ख़ुद ब खुद इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि जनाब ये गवाह कौन हो सकता है। और उसके लिए मैं हाल ही के अंदर एक जो इंटरव्यू है वो रिकॉर्ड किया गया है मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के लिए, और इस शख्सियत की तरफ से जो बातें की गई हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन तो खैर आप नहीं कह सकते, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी बातें मंजर आम पर आ चुकी हैं, लेकिन इसकी टाइमिंग और इमरान खान साहब का उस गवाह के साथ जो ताल्लुक़ है वो इससे ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में बयान नहीं किया जा सकता। और मेरा इशारा है जनाब फिरदौस आशिक अवान साहिबा की तरफ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गई हैं और उसके बाद अब कोई नया सियासी ठिकाना तलाश करने की तगो-दो में मसरूफ़ हैं। और इसी चक्कर के अंदर उनकी 2 दिन पहले इस्लामाबाद में जहांगीर खान तरीन से मुलाकात भी हुई थी और उसके बाद इस बात की चहमगोइयाँ शुरू हो गई थी कि जनाब फिरदौस आशिक अवान साहिबा बहुत जल्द तरीन ग्रुप को बाज़ाब्ता तौर पर ज्वाइन कर लेंगी, क्योंकि फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी उन लोगों में शामिल हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के या हवाओं का रुख देखकर अपनी सियासी मंजिल का तयन करती हैं। और उसके बाद इस्लामाबाद में क़याम के दौरान फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिए, जिसमें समा के जो हैं तलत हुसैन साहब उसको इंटरव्यू दिया, उसके बाद डॉन को इंटरव्यू दिया, उसके बाद जनाब एयरवाई को इंटरव्यू दिया, बेशुमार टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिए। लेकिन वो इंटरव्यू जो उन्होंने तलत साहब को दिया था, बाद में उन्होंने इन्हीं चैनल्स की इन्हीं बातों को रिपीट किया मुख्तलिफ दीगर टीवी चैनल्स को इंटरव्यू के दौरान। फिरदौस आशिक अवान साहिबा का ये कहना था कि इमरान खान हिप्नोटाइज, मैग्नेटाइज और मिसमराइज हो चुके हैं। शुक्र है यहाँ तक उन्होंने बात रोक दी, आगे से उन्होंने बाकी चीज़ों को और इसके साथ शामिल नहीं किया कि जनाब वो क्रिमिनलाइज, वो ढटाइज, इस तरह की दीगर चीज़ों के अंदर भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। यहाँ तक इन्हीं 3 बातों के ऊपर उन्होंने इक्तफा किया। जब तलत साहब ने उनसे पूछा कि जनाब ये आप क्या बातें कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब किसी और के ज़ेरे असर हैं, जो वो हिप्नोटाइज हो चुके हैं, मैग्नेटाइज हो चुके हैं और मिसमराइज हो चुके हैं, तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा का ये कहना था कि ये जो 3 लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किए हैं ये मैंने इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल नहीं किए, ये हकीकी मानों में इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो बुशरा बीबी यानी अपनी अहलिया मोहतरमा की ही बात सुनते हैं और सिर्फ उन्हीं की बात को पर यकीन करते हैं। और यही वजह है
کہ حکومت کے ساتھ جو مذاکرات سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایات کے اوپر ہوئے تھے، ان مذاکرات میں جو بریک تھرو تھا وہ ہو چکا تھا۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں سپٹمبر کے اندر الیکشنز کرانے پر آمادہ ہو چکے تھے۔ حکومت اور پی ٹی آئی دونوں بجٹ کے بعد 30 جون کو اسمبلیوں کی تحلیل کے اوپر آمادہ ہو چکے تھے، اور اس کے بعد سپٹمبر کے فرسٹ ویک کے اندر جو انتخابات ہیں اس کو کرائے جانے پر بھی اتفاق ہو گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد بشرا بی بی کا امر سامنے آ گیا، اور بشرا بی بی کے امر کے نتیجے میں عمران خان صاحب طے شدہ معاملات میں نہ صرف پیچھے ہٹ گئے بلکہ اس مذاکراتی عمل کو بھی سیبوٹاج کر دیا گیا، اور اس کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ بشرا بی بی ہی تھی۔ اور اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ کبھی آپ نے دیکھا کہ دنیا میں کوئی ملزم جب عدالت میں پیش ہو رہا ہو تو اس کے ارد گرد سفید چادر کا حصار بنایا جائے۔ انہوں نے کہا جناب یہ کوئی خاص، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بھی مرشد کا امر ہی تھا جو سامنے آیا۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ مرشد کون ہے، تو انہوں نے کہا جناب آپ کو عمران خان کی چند روز پہلے کی جانے والی تقریر یاد نہیں، جب عمران خان صاحب زمان پارک میں اپنے ہی کارکنوں کے ساتھ خطاب کر رہے تھے اور وہاں پر کسی نے ان کو مرشد کے نام سے پکارا، تو عمران خان نے کہا کہ مجھے مرشد نہ کہیں کیونکہ میری مرشد تو بشرا بی بی ہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی بیعت کر لیتے ہیں، اس کو مرشد تسلیم کر لیتے ہیں، تو پھر اس کی بات کو ماننا بھی آپ پر فرض ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد فردوس عاشق اوان صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو مت ہے مرشد کی یا مرشد کے امر پر کام کرنے کی، یہ عمران خان صاحب اس حد تک ہپنوٹائز ہو چکے ہیں، مسمرائز ہو چکے ہیں، میگنیٹائز ہو چکے ہیں کہ عمران خان صاحب اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ جب ان کا یہ کہنا ہے کہ جب میں نے پارٹی میں شمولیت اختیار کی تب یہ امر تھا کہ پہاڑوں کے پاس رہنا ہے، لہٰذا عمران خان صاحب نتھیا گلی پر منتقل ہو گئے۔ پھر یہ آیا کہ جناب پانی کے پاس رہنا ہے تو جناب زمان پارک اب منتقل ہیں۔ پھر کہا گیا جناب پہاڑوں پہ رہنا ہے تو جناب وہ بنی گالہ میں شفٹ ہو گئے۔ انہوں نے کہا جہاں جہاں پر بشرا بی بی جس طریقے سے ہدایت کرتی ہیں ویسے ہی عمل ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے اس بات کا انکشاف بھی کیا کہ ایک موقع ایسا آیا جب بشرا بی بی ان سے ناراض ہو گئی، اور یہ وہی ٹائم تھا جب ان کو مرکز میں وزارت اطلاعات سے ہٹایا گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا جناب بشرا بی بی کو منانے کے لیے انہوں نے کہا جناب یہ جو اثرات ہیں تم پر اس کو دور کرنا ہے، تو پھر بکروں کی سریاں لی گئیں۔ فردوس عاشق اوان نے بکروں کی سریاں لیں، بالوں سمیت لیں، بنی گالہ کے قریب جنگل میں گئیں، وہاں پر جا کر ان سریوں کو جلایا گیا، اور اس کے بعد وہ واپس آئیں، اور مرشد نے اس کے بعد ان کو پنجاب بھیج دیا جہاں پر ان کو عثمان بزدار صاحب کا مشیر مقرر کر دیا گیا، یعنی یہ بھی امر تھا۔ اب جب یہ بہت ساری چیزیں اس طریقے سے چل رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حقیقی معنوں میں گورننس تھی وہ عمران خان صاحب نہیں کر رہے تھے بلکہ بشرا بی بی ہی تمام کار سرکار چلا رہی تھیں۔ اور اگر بشرا بی بی کا نام آتا ہے تو پھر اس کے بعد جو فرا گوگی ہیں یا احسن سمیل گجر ہیں ان کے نام آتے ہیں، اور اگر ان کے نام آئیں گے تو پھر یہ پورے کا پورا جو نیکسس ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر آ کر نیب اس وقت ٹھہر گیا ہے کہ جناب کسی بھی طریقے سے یہ جو سارا عمل ہوا ہے اس میں بشرا بی بی کو سائیڈ پر نہیں کیا جا سکتا، اور بشرا بی بی ایک ایسی سیڑھی ہیں جن کے ذریعے یہ اس نیکسس کی جڑ تک اترا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ دو جو عمل ہیں، یعنی لنڈن کے اندر جو کرپشن چل رہی تھی ملک ریاض کے خلاف 500 ملین پاؤنڈز، یہ ایک تازہ ترین انکشاف ہوا ہے میرے سامنے کہ انفیکٹ علی ریاض کے ساتھ مل کر جو گیم یہاں پر چلائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے لندن میں موجود نواز شریف صاحب کے جو صاحبزادے ہیں حسین نواز شریف ان کو پھنسایا جائے، اور اس چکر کے اندر حسین نواز سے یہ جو ملک ریاض کے صاحبزادے ہیں علی ریاض صاحب انہوں نے ایک پراپرٹی خریدی، اور پھر یہاں سے ایک شکایت چلی گئی نیشنل کرائم ایجنسی کہ حسین نواز نے جو پراپرٹی بیچی ہے علی ریاض کو، وہ پراپرٹی پاکستان سے منی لانڈرنگ کی گئی رقم سے خریدی گئی ہے اور اس کے اوپر تحقیقات کی جائیں۔
ٹھیک ہے جی. اب اس پر جب تحقیقات کا آغاز ہوتا ہے اور حسین نواز سے تمام تفصیلات پوچھی جاتی ہیں, ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ نے یہ پراپرٹی کہاں سے خریدی, آپ کے یہ وسائل کہاں سے آئے, تو حسین نواز ان کو مکمل تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں, ایک ایک پائی کا حساب دیتے ہیں. جب یہ ان کو کلین چٹ ملتی ہے تو نیشنل کرائم ایجنسی, چونکہ وہاں پر ڈیفیمیشن کے جو قانون ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہیں, اور یہ جو دعوے ہیں کہ جناب میرے کاروبار کو خام خواہ کا نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی اور نیشنل کرائم ایجنسی اس کے اندر انوالو ہے, ایسا ہونے کا مطلب یہ تھا کہ نیشنل کرائم ایجنسی کو خام خواہ اربوں پاؤنڈ ہٹ جانے کی صورت میں ادا کرنا پڑ سکتے تھے. لہٰذا ان تحقیقات کو مزید آگے بڑھانے کا فیصلہ ہوا اور علی ریاض جو ملک ریاض صاحب کے صاحبزادے ہیں ان کے اکاؤنٹس کی چیکنگ شروع کی گئی. جب ان کے والد کے اکاؤنٹس کو چیک کیا گیا تو وہاں پر ایک خوفناک انکشاف ہوا کہ جناب یہ پیسے جو خود علی ریاض اور ملک ریاض کے ہیں ان کے ذرائع بہت زیادہ مشکوک ہیں, کیونکہ ان کے پیسوں کی جس طریقے سے اچانک ریلا آیا ہے برطانیہ کے اکاؤنٹس میں اور یہ کسی طرح کا کوئی جواب بھی نہیں دے رہے, لہٰذا اس کا ذرا چیک کرنا چاہیے. اور پھر جب اس کی تحقیقات ہوئیں تو پتہ چلا کہ 500 ملین پاؤنڈ سے زیادہ یہ جو ill gotten money تھی پاکستان سے یہ جمع کرائی گئی ہے برطانوی اکاؤنٹس کے اندر. اور یہ جو یہ بند سیل بند لفافہ جو شہزاد اکبر صاحب کا تھا, اس کے بارے میں بھی یہ پتہ چلا کہ خود نیشنل کرائم ایجنسی کی طرف سے کورسپونڈنس کی گئی گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ, اور ان کو آفر کی گئی کہ جناب آپ کے 500 ملین پاؤنڈز ہمارے پاس موجود ہیں, ہمارے اکاؤنٹس میں موجود ہیں, اگر آپ پورے کا پورا 500 ملین پاؤنڈز یہاں سے لے کے جانا چاہتے ہیں تب آپ عدالت سے رجوع کریں اور عدالت کے سے کیس جیت کر یہ 550 ملین پاؤنڈز یہاں سے آپ پاکستان لے جائیں, ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر آپ یہ والی لیٹیگیشن میں شامل نہیں ہونا چاہتے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کو یہ پیسے مل جائیں, تب آپ کو یہ پورے کے پورے پیسے نہیں ملیں گے, پھر ہم آپ کو 190 ملین پاؤنڈز ٹرانسفر کریں گے. اور یہ ہے وہ ڈیٹ, یہ ہے وہ سیل بند ایگریمنٹ جس کی عمران خان صاحب کی حکومت نے منظوری دی. عمران خان صاحب یہ جو چیز بار بار کہتے ہیں نا جی کہ جناب ہم نے اتنے جو پاؤنڈز خرچ کیے تھے, ہزاروں پاؤنڈز خرچ کیے, لیکن ہم ایک بھی جو پاؤنڈ ہے وہ پاکستان ٹرانسفر نہیں کر سکے, اور اگر ہم لیٹیگیشن میں جاتے ہیں تو یہ جو 190 ملین پاؤنڈز ہمیں مل رہے تھے یہ بھی ہمیں نہ ملتے, تو یہ بھی بنیادی طور پر یہ اعتراف جرم کے زمرے میں آ رہا ہے کہ جناب آپ کو 500 ملین پاؤنڈز وصول کرنے چاہیے تھے, آپ نے 190 ملین پاؤنڈ وصول کیے, لیکن وصول کر کے سرکار کے خزانے میں جمع کرانے کے لیے کی بجائے اسی شخص کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے گئے جس نے یہ پیسے لوٹے تھے. یعنی پاکستانی عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا. اور یہی وہ کیس ہے جو اس وقت القادر ٹرسٹ کیس کے نام سے جانا جا رہا ہے, کیونکہ جس وقت یہ ساری ٹرانزیکشنز ہو رہی تھی اس وقت ملک ریاض صاحب جو القادر ٹرسٹ کے لیے جو بشرا بی بی اور عمران خان کے لیے سہاوا کے قریب 468 کنال زمین بھی لے رہے تھے. اس کے بعد جناب وہ ایک خصوصی ایگریمنٹ کے تحت کروڑ روپیہ خرچ کر رہے تھے یہ القادر یونیورسٹی بنانے کے لیے. پھر نہ صرف انہوں نے وہ یونیورسٹی بنائی بلکہ اس کے بعد بھی وہ کروڑوں روپے خرچ کرتے رہے القادر یونیورسٹی کے اندر ٹیچرز کی تنخواہ کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں چل رہی تھیں, کیونکہ وہاں سے پیسے آ رہے تھے اور یہاں پر پیسے لگ رہے تھے, کچھ نہ کچھ اس کے اندر ساز باز ہو رہی تھی. اب نیب نے جو کہانی کی اس نے انفیکٹ عمران خان صاحب کو پھنسا کے رکھ دیا, کیونکہ نئے قانون کے مطابق اگر آپ کسی بھی ملزم کو یا کسی بھی بندے کو بلاتے ہیں تو آپ کو کال اپ نوٹس کے اندر یہ بات بتانی پڑتی ہے کہ جناب آپ کو بطور ملزم بلایا جا رہا ہے یا بطور گواہ بلایا جا رہا ہے. اب نیب نے بشرا بی بی کو بطور گواہ سمن کیے ہیں اور 8 جون کو بشرا بی بی بطور گواہ نیب کے سامنے پیش ہو رہی ہیں. یعنی بشرا بی بی عمران خان کے خلاف کیس میں گواہ کے طور پر پیش ہو رہی ہیں, اور بشرا بی بی چونکہ گواہ ہیں
ट्रस्ट के वो ट्रस्टी हैं और उनको ये चीज़ें गवाही देनी है कि जनाब ये जो पैसे उनके पास आ रहे थे ये नीट एंड क्लीन पैसे हैं, ये जो प्रॉपर्टी उनके नाम पर ट्रांसफ़र की गई है मलिक रियाज से, इसके अंदर किसी तरह के जो जिसे हम कह सकते हैं इल मीन्स इस्तेमाल नहीं किए गए। लिहाजा बुशरा बीबी ने बतौर गवाह जो रिकॉर्ड है इस ज़मीन की मुंतकली का, वो जो पैसे मलिक रियाज साहब से बिल्डिंग के लिए और स्टाफ की तनख्वाहें देने के लिए अदा की गई, उसका तमाम का तमाम रिकॉर्ड ना सिर्फ पेश करना है बल्कि अदालत में जाकर उन्होंने गवाही भी देनी है। लिहाजा ये वाली जो सिचुएशन है ये यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के लिए एक नया दर्द सर बनना जा रहा है, क्योंकि ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं ये आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आ रही हैं। लिहाजा इस सारे प्रोसेस में से इमरान खान का बच के निकलना अब मुझे ये लग रहा है कि ज़्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है, क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाह खुद उनकी मुर्शद हैं। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।